ایک میں پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی بات گزارش کروں گا کہ دینی باتیں، ایمان کی باتیں وہ شاید ہر ایک کو ازبر ہیں، لیکن ایک اس خطہ زمین کے حوالے سے اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے کہ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ ہے تو یہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں یہ خوف تھا کہ دشمن تمہیں روند ڈالے گا، اللہ نے اپنا فضل کیا اور تمہیں ایک ٹکڑا زمین عطا کیا جس میں تم ہنسی خوشی رہتے ہو، اور کیا تم اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ ہمارا ملک پاکستان یقیناً یہ اس مالک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج انڈیا میں مسلمان جو رہ رہے ہیں اس میں بہت سی جگہوں پر، بہت سے معاملات میں، بہت سے علاقوں میں اب ایسی صورت آ رہی ہے کہ مسلمان اپنا نام مسلمانوں والا وہ ان کے لیے رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ باقی اور جو ظاہری چیزیں ہیں وہ تو اس سے آگے کی بات ہے کہ اب وہ نام بھی ایک کچھ اس طرح کا کہ جس میں خالص مسلمانی نہ جھلکے یا خالص ہندو مت نہ جھلکے یا اس طرح کی چیزیں اس میں یہ کر رہے ہیں۔ عزیزان، یہ ملک ہمارا پاکستان، جس طرح پہلے میں نے گزارش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے خلاف جو کوئی عالمی طاقتیں جن کو اب کہا جاتا ہے، وہ امریکہ ہے، وہ روس ہے، وہ انگلینڈ ہے، وہ جاپان ہے، وہ فرانس ہے، یا یہ ممالک اس طرح کے کہ جو مالی طور پر بہت مستحکم ہیں، ان کا مالی طور پر مستحکم ہونا یہ مسلمانوں کا زوال ہے۔ میں پاکستان کا نہیں، صرف مسلمانوں کا زوال ہے کہ یہ شے دیکھی جائے کہ جو کچھ ان ملکوں کے پاس دولت ہے وہ آئی کہاں سے ہے۔ کہ مثلاً آج سے کوئی 15 سال پہلے سعودی عرب کو ضرورت پڑی پیسے کی، اور پیسہ ان کا امریکہ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، نکلوانا چاہا تو امریکہ نے انکار کر دیا اور شرط یہ رکھی کہ یہ پیسہ تم نہیں نکلوا سکتے، بہانہ یہ کہ 9/11 کے جو گورے مرنے والے ہیں ممکن ہے کہ ان کو کمپنسیشن دینی پڑے، تو یہ پیسہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا، تم قرضہ لے لو IMF سے اور یہ پیسہ اس کی گارنٹی ہوگا۔ اسی طرح سے شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے ایک وقت میں پیرس میں مارکیٹ بنائی تھی، یا بلڈنگ ایک ملٹی سٹوری، اور شاید اس وقت کو 55 یا 60 کی دہائی میں کہ 70 کی دہائی میں تو انقلاب آ گیا وہاں، اور 55-60 کی دہائی میں اس وقت کروڑوں پاؤنڈ لگے تھے اس پر، اور جب انقلاب آیا امام خمینی کا اور انہوں نے اس بلڈنگ کو کلیم کیا تو فرانس گورنمنٹ نے وہ ضبط کر لی کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو، جو حقدار تھا وہ چلا گیا، اس نے بلیک منی سے یہ بنایا تھا کہ ایسا پیسہ جو اپنی عوام کو وہ شو نہیں تھا کر سکتا، اس سے یہ بنایا تھا، اس لیے تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ آج پاکستان پر FATF کی پابندیاں ہیں کہ گرے لسٹ، بلیک لسٹ، ریڈ لسٹ، وائٹ لسٹ، اس طرح کے یہ ڈراوا دیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر خاص طور پر پاکستان سے بہت سے مطالبات منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہ میں اس میں درمیان میں ایک بات گزارش کروں کہ ایک وقت میں جب سلطنت عثمانیہ اپنے پورے عروج پر تھی
تو اس وقت فرانس نے پردے کے حوالے سے قانون پاس کیا تھا، تو انقرہ سے یہ پیغام گیا تھا پیرس کو کہ اسلام میں یہ شے حرام ہے، تم یہ بدلو قانون، اور وہ بدلا گیا تھا۔ آج الٹ معاملہ ہے، اور ایک وہ جو کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ یہ جو کمزوری ہے، نفاق ہے، یہ مرگ مفاجات ہے، یہ اس مالک تعالیٰ کا روز ازل سے یہ قاعدہ ہے، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ وہ جو اس وقت جب سلطنت عثمانیہ مضبوط تھی اور وہ ان سے اپنے مطالبات منواتی تھی یا اپنی خواہشات کے مطابق ان کے عمل، آج ہمیں ان کے احکامات پر چلنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں، اور کمزوری ہماری، اس کو یہ شاید دیکھیے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ مہینہ بھی برکت مہینہ آغاز ہوا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ عزیزان، سعودی عرب نام کا ملک آج سے 100 سال پہلے دنیا کے نقشے پر نہیں تھا۔ یہ ملک دنیا کے نقشے پر 1932 میں آیا، ابھی 100 سال پورے ہونے میں 11 سال باقی ہیں۔ اس سے پہلے یہ مختلف، یہ جو مکہ مدینہ، یہ زمین سرزمین حجاز کہلاتی تھی۔ اب یہ جو ان کا ریاض کا علاقہ، یہ نجد کا علاقہ ہے، اور اس کو یہ چیز دیکھیے کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ یہاں کی یہ جو اب حکمران خاندان ہے ان کا، اور دوسرا جو ان کے امام ہیں، مولوی ہیں ان کے، وہ ان دونوں نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا۔ اور وہ جو ایک مملکت تھی، اور وہ فرانس کو یہ آرڈر کرتی تھی کہ یہ قانون جو تم نے بنایا ہے پردے کا، یہ اسلام کے خلاف ہے، اور فرانس کو وہ بدلنا پڑتا تھا، اور اس کا بدلہ انہوں نے اس طرح لیا ہے کہ آج 56-57 اسلامی ممالک ہیں، تعداد بہت زیادہ کر دیا ہے، لیکن کسی کو اس جوگا نہیں رہنے دیا کہ کوئی کسی کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ جو مالدار ملک ہیں، سعودی عرب ہے یا عراق، شام تو نہیں خیر اتنا، لیبیا، یمن، ان کو اس طرح سے تباہ کر دیا ہے کہ ان کو شاید سینکڑے سال لگ جائیں دوبارہ اپنی حیثیت میں آنے میں۔ کہ عراق کو تباہ کیا، دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن تھی اس کی، اب جہاز ان کے کوئی نہیں ایئرپورٹ پر نظر آتا، ان کے ایئرپورٹ پر، بغداد کے ایئرپورٹ پر تقریباً 3 کلومیٹر پہلے ان کی وہ لگی ہوئی ہے جہاں چیکنگ کروانی ہے، چیک ان ہونا جہاں سے، اس کے بعد آگے جانا۔ اور امریکہ کی حدود آپ دیکھیں تو کہ ایک طرف قطر، دبئی، ترکی، کہ یہاں سے ان کی امیگریشن ہو کے جاتی ہے۔ یہ چیزیں اس میں، اور میں برسر آمدن مطلب کہ پاکستان میں ان کو اور کوئی شے نہیں ملتی، شیعہ سنی وہابی۔ اس میں ایک چیز دیکھیے، میں اکثر اوقات اس بات کو کہ ہمارے کالج دور تک، اس کے بعد کے دور تک بھی مذہب کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ وہ ایک تھوڑا بہت پریجوڈس تھا، لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو کافر قرار دے۔ اور میں ایک بات اور اس میں کہ قادیانیوں کے خلاف 1974 میں اسمبلی میں قانون پاس ہوا کہ قادیانی کافر ہے۔ ہمارے نزدیک قانون پاس ہونے سے پہلے بھی وہ کافر تھے، کہ جس دن مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا، وہ وہیں کافر ہو گیا۔ اور جس کسی نے اس کو مانا، جس کسی نے اس کی تائید کی،
جس کسی نے اس سے بحث بھی کی وہ بھی کافر ہو گیا۔ یہ کافر تھے، کافر ہیں، کافر رہیں گے۔ قانون بنا تو ایک اس کو جو ایک یہ بات تھی کہ یہ کافر ہیں، اس کو ایک قانونی حیثیت مل گئی۔ لیکن اس وقت 1974 سے پہلے تک مختلف جگہوں پر کافر کافر قادیانی کافر لکھا ہوتا تھا۔ یقیناً یہ ہر مسلمان کے، وہ عملی مسلمان تھا یا غیر عملی تھا، اس کے دل کی آواز تھی۔ یہ ہو گیا۔ اس کے کچھ سال بعد میرے خیال، مجھے اگر میں بہت زور دوں شاید 5 سال بھی نہیں تھے گزرے، قادیانی یا مرزائی کی جگہ ایک نام اور آ گیا، اور وہ نام تھا شیعہ، کہ ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ کافر کافر، شیعہ کافر۔ میں اس کو جو اپنے طور پر سمجھا ہوں، واللہ عالم میری سوچ ٹھیک ہے، میری سوچ غلط ہے، میں اس پر کوئی سٹریس نہیں، لیکن میں اپنی سوچ آپ تک کہ یہ مرزائیوں کی حمایت میں یہ نعرہ لکھا گیا، اور مرزائیوں کی حمایت اس طرح سے تھی کہ مسلمانوں کے بارے میں یا پاکستانیوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ قادیانی ان کو، مرزائی ان کو کافر قرار دلوا لیا، اب شیعوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، شیعوں کو کافر قرار دلوائیں گے، کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ میرے نزدیک یہ جو اس وقت یہ ایک موومنٹ چلی، اس کا مقصد صرف یہ تھا، اور استعمال ہمارے پاکستانی ہوئے، مسلمان ہوئے اس میں۔ آج بھی دیکھا جائے ایمان کی کیفیات میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی اصل یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ 5 چیزوں پر ایمان کا ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب میں ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں، کہتے ہیں میرا ان چیزوں پر ایمان ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، میں ان کی جمی صفات پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں انبیاء سابقہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، جنت دوزخ کو مانتا ہوں، روز قیامت کو مانتا ہوں۔ میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ میں اسے کافر قرار دوں، اور کسی ایسے کو کافر قرار دینا، کیا یہ سب سے بڑا شرک نہیں بن جاتا؟ کیا یہ خدائی دعویٰ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے یہ صرف وہ اللہ جانتا ہے؟ منافقت اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں اس میں، اور میرے خیال میں جو میں نے آپ کو اپنا اندازہ بتایا ہے یا اپنا خیال بتایا ہے کہ یہ جو میں جس طرح سے سوچ رہا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے، ان میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، کہ آج مثلاً مجھے ایک بہت بڑے شیعہ عالم ہیں، ایک موقع پر کسی شخص نے سوال کیا کہ اماں عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماں ہے ہماری، ہمیں قرآن نے کہا ہے، یعنی ایک لمحہ نہیں لگا اس نے یہ کہا کہ ماں ہے ہماری، ماں قرآن نے ان کو قرار دیا ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں ایک، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اتنا سا بھی سوچے گا تو وہ تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا کہ قرآن کے حکم کے خلاف سوچا ہے۔ باقی لیکن اب اور چیزیں دیکھیے کہ اہل بیت اطہار جو حدیث مبارک میں ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب تلقینیں فرمائی ہیں، تو اس وقت یہ بات کہ میں تم میں 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک یہ قرآن اور دوسری میری آل، اطرتی، میری اطرت، میری آل، اور یہ ارشاد کہ جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ
میں بات کرنے کا میرا جو مدعا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، بابا ہم مسلمان ہیں، یہ بہت ہے۔ دوسرا کیا ہے اس سے مجھ سے غرض نہیں، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، مجھے اپنے معاملے سے غرض ہے۔ مجھے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ میں جو دوسروں کی نمازوں کی، تو اس کی نماز کا میں جواب دہ نہیں ہوں، میں اپنی نماز کا جواب دہ ہوں۔ میں اس کے عمل کا جواب دہ نہیں، میں اپنے عمل کا جواب دہ ہوں۔ اور جس طرح سے ہمارے ہاں کفر بٹ رہا ہے کہ بریلوی کہتا ہے دیوبندی کافر، دیوبندی کہتا ہے اہل حدیث کافر، اہل حدیث کہتا ہے وہابی کافر، وہابی کہتا ہے بریلوی کافر۔ اگر سب ہر ایک دوسرے کی نظر میں کافر ہے تو مسلمان کہاں ہے؟ اور اس کو کہنے کا حق کس نے دیا؟ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھی کے ساتھ کسی دور دراز علاقے میں گئے، وہاں دشمن سے مڈبیر ہو گئی، تلواریں نکل آئیں، تو دشمنوں میں سے ایک ان کے حضرت زید، اور حضرت زید وہ ذات ہے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا انہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن انہوں نے پھر تلوار چلا دی۔ واپس جب پہنچے اور یہ بات گزارش کی گئی تو آپ نے حضرت زید سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو حضرت زید نے جواب میں یہ کہا کہ اس نے تلوار کے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اے زید، کیا تو نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ وہ خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا ایمانی حالت میں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اور ان باتوں پر کیا ہم نے اپنے آپ کو خدائی مقام پر نہیں رکھ لیا؟ ایک لمحے میں ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں نے اس طرح کیا کافر ہو گیا، فلاں نے اس طرح کیا کافر ہو گیا۔ میرے پاس کیا حق ہے کہ جو کلمہ گو ہے، جو دین کے جتنے بھی لوازم ہیں ان پر پورا عمل پیرا ہے، کاربند ہے، ان احکامات کو پوری طرح مان رہا ہے، تو پھر میں کون ہوں کسی کو کافر قرار دینے والا؟ یہ بات جو میں نے گزارش کی بسط ادب، یہ شاید اسی کو لے کر دشمن ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے کہ اور کسی طریقے سے اس کو قابو نہیں کیا جا سکا۔ ایک یہی دو چیزیں کہ ایک فوج کے حوالے سے، اور یہ بڑی دیر سے چلا رہا ہے، اور یہ بھی ایک کہ مسلکی اختلافات کو لا کے، اور ایک دو چیزیں دیکھیے، میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات گزارش کر کے پھر اجازت طلب کروں گا کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے کسی فتوے میں کوئی ایسی شے دیکھو کہ جو قرآن کے یا حدیث کے خلاف ہے تو اسے اٹھا کے دیوار میں دے مارو۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ہمارے ائمہ کرام ہیں، نبی نہیں ہیں۔ صرف یہ کہ انہوں نے تشریح کی ہے قرآن مجید کی اپنی سمجھ اور عقل اور اپنے علم کے مطابق۔ ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور اس لیے کہ انہوں نے جو تشریح کی وہ زیادہ قریب ترین ہے۔ نماز کے طریقے ہیں تو نماز کے طریقے، یہ تین طریقے، تینوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اگر کوئی سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، میں زیر ناف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہوں، اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو کسی کو حق نہیں دوسرے کو کافر کہے۔ الذی یراک حین تقوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ ہی کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو کچھ آپ نے جس وقت میں ادا فرمایا ہے، جس طریقے اور انداز سے، وہ یقیناً اس مالک تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس نے اس کائنات میں رکھنا ہے۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اس مالک تعالیٰ کی پسند ہے، اور اگر اس کے خلاف جائیں گے تو اس مالک تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح توفیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اچھا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا